السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إذا منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ المولانا العظیم. برادران ملت، معزز سامعین کرام، جیسا کہ اب حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری بھی ہے اور رمضان المبارک کے کچھ روزے گزر بھی چکے ہیں. عن قریب پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے. یہ رمضان المبارک کا مقدس اور متبرک مہینہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے، نصیب فرمایا ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ دوسرے پارے کی تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے متعلق اور رمضان المبارک میں جو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلائل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرمائی، اور حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز کرنے والی چیزیں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے. جو شخص تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لیں. اللہ رب العزت تم سے آسانی کو چاہتا ہے، اللہ رب العزت تم سے تنگی کو نہیں چاہتا، اور تاکہ تم عدت کو پوری کرو، یعنی رمضان المبارک کے جو گنے چنے دن ہیں ان کو پورے کرو. اور جب عید کا دن آ جائے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ رب العزت کی کبریائی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو رمضان المبارک کے متعلق اور قرآن کریم کے متعلق اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا. لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم لوگوں کو ایک تو جسم عطا فرمایا ہے اور دوسرے اس کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے روح عطا فرمائی ہے. جسم کی غذا اللہ رب العزت نے کچھ اور رکھی ہے، روح کی غذا اللہ رب العزت نے کچھ اور رکھی ہے.
جسم کی غذا کیا ہے؟ اناج وغیرہ ہے، دوائیاں ہیں، یہ سب جسم کی غذا ہے. اور روح کی غذا اللہ رب العزت کی کبریائی ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا ہے. تو دونوں کی غذا اللہ رب العزت نے الگ الگ رکھی ہے. تو روح بھی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، جسم بھی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے. جسم کے لیے جو غذا ہم حاصل کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اور روح کے لیے جو ہم اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے روح عطا کیا، جسم عطا کیا، یہ دونوں بھی اللہ رب العزت کی امانت ہے. اب اللہ رب العزت نے جیسے استعمال کرنے کے لیے بیان فرمایا، ویسے ہمیں استعمال کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، تم اللہ کے ساتھ میں اور اس کے رسول کے ساتھ میں خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. تو یہ روح بھی اللہ کی جانب سے ایک امانت ہے، اور جسم بھی اللہ کی جانب سے ایک امانت ہے. یہ دو امانتیں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے. اور یہ دو امانتیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی انسان رہنے والے ہیں، تمام انسانوں کو عطا فرمائی ہے. گویا کہ ان دونوں نعمتوں میں ہر انسان اس دنیا کا رہنے والا شریک ہے. یہ مشترکہ نعمت ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 28 میں بیان فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم تو مردے تھے، اس نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا. ثم یحییکم، پھر تم کو جلائے گا. پھر اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمینوں میں جو چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. پھر اللہ رب العزت نے قصد راست کیا آسمان کی طرف. پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. 7 آسمان بنائے اللہ رب العزت نے. وهو بكل شيء علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم لوگوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن یہ روح اور جسم ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال ہوگا. اب اللہ کی امانت کیا ہے؟ یہ روح تو اللہ کی امانت ہے ہی، جسم بھی اللہ کی امانت ہے. ان دونوں کو صحیح استعمال کرنا ہے. اب ان دونوں کو کہاں پر لگانا ہے؟ جیسا کہ مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکام، اللہ کے اوامر، یہ اللہ کی امانات ہے. اب اللہ کے حکام پر ان دونوں کو لگانا ہے. اللہ کے حکام کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، اللہ کے حکام پر عمل کرنا ہے. اللہ کے حکام میں خیانت نہ کریں. اسی کو اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کے آخر میں 90 پارے کے آخر میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ کی امانت پہ خیانت نہ کرو،
یعنی کوتاہیاں نہ کرو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی لوگوں پر بھی روزے اللہ کی جانب سے فرض تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آیت کریمہ میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ جیسے تمہارے روزوں کی شروعات صبح صادق سے ہوتی ہے اور طلوع غروب آفتاب تک کے ہوتی ہے، تو پچھلے امتوں کی جو روزوں کی تعداد تھی، روزوں کے اوقات تھے، تعداد کتنی تھی اور اوقات کیا تھے، ان کو اس آیت کریمہ میں بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں صرف اتنا کہا گیا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، دنوں کو بھی بیان نہیں کیا گیا۔ اور اب اللہ رب العزت نے یہ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارا دل جو ہے نا بالکل خالص ہو جائے، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، اللہ کے حکام پر عمل کرنے والا۔ ہر انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا ابتداءً وہ نفس امارہ ہوتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرنے والا ہوتا ہے، برائی کا حکم کرنے والا ہوتا ہے، پھر بعد میں وہی نفس جو ہے آہستہ آہستہ نیک اعمال کرتے 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 نفس لوامہ بن جاتا ہے، پھر وہی نفس جو ہے نا ترقی کرتے 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 جب اللہ کی معرفت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی عبودیت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو وہی نفس جو ہے نا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں اوقات دیا ہے، وقت دیا ہے، وقت کو غنیمت سمجھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم رمضان المبارک کی گھڑیوں کو، اوقات کو غنیمت سمجھے، ذرہ برابر بھی ان کو ضائع نہ کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے امانات ہے، اللہ کی امانتوں کو مد نظر رکھے، اللہ کی امانت میں ذرہ برابر بھی خیانت نہ کرے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم جو ہے نا مردہ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ پوری دنیا سے مٹی کو جمع کیا، جس کے بارے میں مفسرین تفسیر میں بیان فرماتے ہیں انسان جو ہے نا ذرات میں تھا، پانی کے قطروں کے اندر اور مٹی کے ذرات کے اندر، ہواؤں کے ذرات کے اندر اور آگ کے شعلوں کے اندر منتشر تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں نے ان ذرات کو جمع کیا، اب جمع کرنے کے بعد میں اس کو منجمد کر دیا۔ تخلیق اول مٹی سے، پانی سے، ہوا سے اور آگ سے ہوئی، اور ان چاروں میں سب سے زیادہ دخل انسان کی تخلیق اول میں مٹی کا ہے۔ اسی لیے جو ہے انسان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اب مٹی کے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے مٹی کے اندر کوئی صلاحیت؟ مٹی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان کو مٹی سے بنانے کے بعد میں اس کے اندر صلاحیت عطا فرمائی، استعداد عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک علم عطا کیا، اللہ نے اس کو تقوی سے نوازا، اللہ نے جو ہے نا اس کے اندر نورانیت بخشی، نورانیت اللہ رب العزت نے اس کے اندر پیدا فرمائی۔ اب اس انسان کا کام ہوتا ہے، اب یہ انسان کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ انسان ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر یہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرنے والا ہوگا تو اس سے بڑا خیانت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صاحب اللہ رب العزت نے روزے کے نتیجے کے متعلق بیان فرمایا کہ روزہ کیوں تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔
تاکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک تو جو ہے روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا۔ اب رمضان المبارک کا تعلق روزوں کے ساتھ میں بھی ہے، رمضان المبارک کا تعلق قرآن کریم کے نزول کے ساتھ میں بھی ہے، رمضان المبارک کا تعلق رمضان المبارک کے قیام رمضان سے بھی ہے، رمضان المبارک کا تعلق ذکر و اذکار کے ساتھ میں، کثرت کے ساتھ میں ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا احسان ہے کہ تقریباً مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تقریباً مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ مسلمان جو رمضان سے پہلے شراب کے عادی تھے، لیکن رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے وہ بھی رمضان میں شراب کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے آثار ہوتے ہیں، رمضان المبارک کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار وذلک کل لیلۃ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پہلا عاشورہ رحمت کا، اور دوسرا عاشورہ مغفرت کا، تیسرا عاشورہ جہنم سے آزادی کا، اور یہ آزادی آخر عاشورے میں ہر رات میں ہوتی رہتی ہے۔ کتنا اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور قیام رمضان جس کو محدثین تراویح کا کہتے ہیں۔ دیکھو، قیام رمضان ایک الگ چیز ہے اور قیام اللیل الگ چیز ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قیام رمضان کو اور قیام اللیل کو دونوں کو جو ہے نا ملا دیتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے نا الگ چیز ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قیام رمضان اس نماز کو کہتے ہیں جو رمضان المبارک میں سونے سے پہلے جماعت کے ساتھ میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کو قیام رمضان کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے شاگردوں کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھاتے تھے، اور پھر آخر رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اس میں 3 دن میں قرآن کریم پورا کیا کرتے تھے اور اکیلے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے جو ہے نا صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تراویح کی نماز الگ نماز ہے اور تہجد کی نماز الگ نماز ہے۔ اور چونکہ تراویح کی مشروعیت مدینہ المنورہ میں ہوئی ہے، اور یعنی تراویح کی مشروعیت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور تہجد کی مشروعیت مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے۔ دونوں کے نزول کے حکام کی الگ الگ جگہ ہے، اور دونوں کی مشروعیت کی تاریخ بھی الگ الگ ہے، دونوں کے اوقات بھی الگ الگ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں نمازیں کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں نمازیں الگ الگ ہے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، اور تہجد کی نماز 2 رکعت سے شروع ہوتی ہے، 8 رکعت ہے اور 12 رکعت بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد اول میں صفحہ نمبر 153 پر بیان فرمائی ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، پھر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، پھر 8 رکعت پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، آرام کرنے کے بعد میں اٹھتے تھے، پھر 3 رکعت وتر کی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ بھی الفاظ ہے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کس خوبی سے پڑھا کرتے تھے اور کس قدر عمدگی کے ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں نہ پوچھ۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے اچھی طریقے سے پڑھا کرتے تھے، قیام بھی جو ہے نا لمبا ہوا کرتا تھا، اور رکوع بھی لمبا ہوا کرتا تھا، تو اور سجدے بھی لمبے ہوا کرتے تھے،
تو بہرحال ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی بھی نماز ادا کرنا ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا قیام اللیل جس کو ہم تہجد کہتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے اوقات کو اور ان کے لمحات کو اور رمضان المبارک کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھے۔ بہت قیمتی اوقات ہے، بہت قیمتی لمحات ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ چلے جائیں گے نا، اس کے بعد میں ہمیں افسوس ہوگا کہ ہائے افسوس، اور افسوس کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہونے والی، افسوس کے سوا، تعجب کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ رمضان کے بعد میں ہم خود کہنے لگیں گے کہ کس قدر رمضان جو ہے نا جلدی گزر گیا، کہتے ہیں نا لوگ کہ رمضان جو ہے کس قدر جلدی گزر گیا، اور اوقات تو اتنے جلدی گزر رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دیکھو سال جو ہے مہینوں کے برابر گزر رہے، مہینہ جو ہے ہفتوں کے برابر، ہفتہ جو ہے دن کے برابر، کتنے جلدی جلدی دن گزر رہے۔ دنیا ختم ہونے کے قریب ہے اور ان قریب ختم ہونے والی ہے۔ تو ایک تو جو ہے رمضان المبارک میں روزوں کی پابندی، دوسرے جو ہے تراویح اور تہجد کی پابندی، اور تیسرے رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، اور یہ روایت، اس روایت کو امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی، اور امام ترمذی صحاح ستہ کی جو حدیث کی 6 مشہور کتاب ہے، 6 مشہور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق لہ اجران، کہ قرآن کریم کا ماہر کون ہوتا ہے؟ حافظ قرآن۔ یہ میر منشی فرشتوں کے ساتھ میں ہوگا جو اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، اور جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا اور اٹک اٹک کر کے پڑھنا، کیونکہ اٹک کر پڑھنے سے مشقت ہوتی ہے، اس لیے محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن کریم جو ہے نا اٹک کر پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھوں۔ پڑھنا ہرگز نہ چھوڑے، قرآن کریم کو پڑھتا رہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا قرآن درست نہیں ہے تو آپ درست کرانے کی بھی فکر میں رہیں کہ میرا قرآن کریم درست ہو جائے، میرا ناظرہ درست ہو جائے، لیکن پڑھنا ہرگز نہ چھوڑے، دوہرا اجر ہے۔ قرآن کریم کا خاص تعلق ہے رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ میں، اس لیے شروع میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ان آیت کریمہ میں اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ صرف قرآن کریم ہی نازل نہیں ہوا ہے رمضان میں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف عطا کیے تھے وہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے، تورات بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے انجیل بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی، اور زبور بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، چھوٹی بڑی کتابیں تمام کی تمام رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور رمضان المبارک میں 4 چیزوں کا اہتمام کرے۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا اہتمام کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھتے رہے، اور استغفار کی کثرت کرے۔ جو بھی استغفار آپ کو آتا ہے، استغفر اللہ، نستغفر اللہ، یا سید الاستغفار، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، تمام استغفار کا سردار۔ حدیث پاک میں آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو شخص اس استغفار کو صبح میں ایمان اور یقین کے ساتھ میں پڑھے گا اور رات ہونے سے پہلے مر جائے گا تو ضرور بضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اور جو رات میں پڑھے گا ایمان و یقین کے ساتھ میں، صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ نہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائے؟ یہ دعائیں جو ہے نا معمولی سی دعائیں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے لیے استغفر اللہ پڑھیں، پوری امت کو شامل کریں، نستغفر اللہ پڑھیں، اللہم انت ربی صبح میں ایک وقت میں پڑھ لیں، سید الاستغفار کو یاد کر لیں۔ دنیا کی چیزوں کو ہم نے رٹ لیا، جغرافیہ کو ہم نے رٹ لیا، سائنس کے یعنی علم کو ہم نے رٹ لیا ہے نا، رٹ لیا نہیں رٹ لیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں کیا ہم یاد نہیں کر سکتے؟ افسوس ہے آج امت مسلمہ پر، پوری دنیا کے حساب کتاب کو یاد رکھ لیتا ہے، اپنے اولاد کو یاد کرا دیتا ہے، لیکن قرآن کریم کی مختصر آیات کو یاد نہیں رکھتا، ذکر و اذکار کی دعاؤں کو یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اللہ کے دربار میں جو ہے نا کھڑے ہونا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے ہمیں سوالات کے جوابات دینا ہے، تو ان سوالات کے جوابات دینے سے پہلے اس دنیا میں ہم تیاری کر لیں۔ اللہ نے بہت قیمتی وقت عطا کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔